پاکستان کی سعودی عرب کے پیٹروکیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر ایرانی حملے کی مذمت، مشکل صورتحال میں ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، ایرانی حملے کی مذمت اور مکمل یکجہتی کا اظہار۔ پاکستان ہمیشہ اپنے سعودی بھائیوں اور بہنوں کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا، وزیر اعظم کی یقین دہانی، خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب کے پیٹروکیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر حملے قابل مذمت، ایران تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا پیغام، فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کی زیر صدارت 274ویں کور کمانڈرز کانفرنس، سعودی عرب پر حملے ایک غیر ضروری کشیدگی قرار۔ سعودی عرب نے اب تک جس تحمل کا مظاہرہ کیا اس سے ثالثی اور سفارتی حل کی راہ ہموار ہوئی، بلا جواز جاری پرامن کوششوں اور سازگار ماحول کو سنگین طریقے سے متاثر کرتی ہے۔ مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے کے لیے حکومت کی کوششیں قابل تعریف، پاکستان مذاکرات کشیدگی میں کمی اور اصولی سفارتکاری کے لیے پرعزم ہے۔ ایک ذمہ دار اسٹیک ہولڈرز کے طور پر پاکستان علاقائی سلامتی کے استحکام کے طور پر فعال ریجنل سیکیورٹی اسٹیبلائزر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مسلح افواج کی ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے اور پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنانے کی صلاحیت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کو مکمل طور پر ختم کرنے کا عزم، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بھی سعودی عرب میں توانائی تنصیبات پر ایرانی حملے کی مذمت، حالیہ حملہ سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ پاکستان کے عوام اور حکومت کی جانب سے سعودی عرب کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم، سعودی عرب پر حملے ناقابل قبول ہیں، پاکستان خطے میں امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے، دعا گو ہیں کشیدگی ختم ہو اور امن آئے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا بیان۔ پاسداران انقلاب کا سعودی عرب میں پیٹروکیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر حملہ، پاسداران انقلاب کے مطابق یہ حملہ شیراز میں اپنی پیٹروکیمیکل تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں کیا گیا۔ جبیل میں امریکی کمپنیوں کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا۔ ایکزون موبل، سادرا اور ڈاک کیمیکل کمپنیاں بھی ہدف بنی۔ جوائمہ کے علاقے میں بھی ایک پیٹروکیمیکل کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا جو امریکی کمپنی شورن فلپس سے منسلک ہے۔ وزارت دفاع کا 7 بیلسٹک میزائل ناکارہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی حکام کے مطابق حملے میں درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائل اور ڈرونز استعمال کیے گئے۔ ایران نے اپنے بجلی گھروں اور پلوں پر حملوں کا جواب دینے کا انتباہ دیا تھا۔ Country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. We have a plan, because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. امریکی صدر کی ایران کو اب ہرمز کھولنے اور ڈیل کے لیے پاکستانی وقت کے مطابق کل صبح 5 بجے تک کی ڈیڈ لائن، ڈیل نہ ہونے کی صورت میں ایران کے پاور پلانٹ اور پلوں سمیت انفراسٹرکچر تباہ کرنے کا انتباہ۔ آج رات پوری ایک تہذیب ختم ہو جائے گی جو واپس نہیں آئے گی، نہیں چاہتے کہ ایسا کچھ ہو مگر غالباً ایسا ہی ہوگا۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر پیغام، کسی شاندار چیز کا بھی امکان ظاہر کر دیا، جو کچھ ہوگا آج رات سب کو پتہ چل جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پیغام میں ایران کے عوام کے لیے خدا کی رحمت کی بھی دعا۔ But I think
pathway one is where the Iranians decide they're going to be a normal country. They're not going to fund terrorism anymore. They're going to be part of the world system of commerce and exchange. And that's going to mean much better things for them economically. It's going to mean better things for the peace and safety of the world. ईरान जंग में बेशतर फौजी अहदाफ हासिल कर लिए। अमेरिका के नायब सदर ईरान जंग जल्द खत्म होने के लिए पुरुमीद। जंग कब खत्म होगी ये ईरान पर मुनहसर है, जेडी वेंस का पैगाम। ईरान ने अमेरिका से बराह रास्त राबते मुनक़ता कर दिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। ईरानी हुक्काम का कहना है धमकियां रोकने तक लचक नहीं दिखाएंगे। कतर के जरिए अमेरिका को पैगाम पहुंचा दिया। बिजली घरों पर हमले हुए तो पूरे खित्ते को अंधेरे में डुबो दिया जाएगा। सूरत हाल ज्यादा खराब होने पर ईरान का बाबुल मंदब को भी बंद करने का इंतबा। अमेरिका ने 15 पॉइंट्स की फहरिस्त दी जो पाकिस्तान ने ईरान को फराहम कर दी। ईरान ने भी 5 पॉइंट्स फराहम किए। इसहाक डार ने इजराइल के कल ईरान पर हमले से पैदा सूरत हाल खतरनाक करार दे दी। इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने सऊदी अरब के इलाके जुबैल पर हमला किया। नायब वजीर आजम का मौजूदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तेजी से बदलती सूरत हाल पर नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसहाक डार का बहरीनी हम मनसब से राब्ता। अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़यानी से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। इसहाक डार का मिस्र के हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जंग खत्म करने की पाकिस्तानी कोशिशें फैसला कुन और हसास मोड़ पर आ गईं। इस्लामाबाद में ईरानी सफीर रजा मीरी मुकद्दम ने पाकिस्तान के खैर सगाली इक़दाम को मस्बत और तामीरी करार दे दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में ईरानी सफीर का जल्द मजीद तफसीलात जारी करने का पैगाम। आर्जी नहीं मुस्तकिल जंग बंदी की जाए। सीज फायर ऐसा हो कि दुश्मन दोबारा हमले की जुर्रत ना करे। वज़ीर खारजा अब्बास अराक़ची का मौक़िफ़। जंग का दायरा वसी या सीज फायर। मुआहदे के लिए डेडलाइन खत्म होने से कबल अमरीका और इसराइल के तेहरान पर हमले शिद्दत इख्तियार कर गए। दारुल हुकूमत जोरदार धमाकों से लरज़ उठा। मोहराबाद एयरपोर्ट के करीबी इलाके अस्फहान में रिहायशी आबादी पर बमबारी। पारस पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले से सप्लाई मुअत्तल। शहरी आबादियों पर हमलों से 6 बच्चों समेत 38 ईरानी शहीद। तेहरान के वस्त में यहूदी इबादतगाह को अमरीकी और इजरायली हमले में शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने अमरीका का एक और ड्रोन मार गिराया। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड का ईरान में 13,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। 155 से ज्यादा ईरानी बहरी जहाजों को नुकसान पहुंचाया गया। कई तबाह हुए। ऑपरेशन इपिक फ्यूरी में बहरी जहाज और आबदोजें भी हिस्सा ले रही हैं। सेंटकॉम की मीडिया ब्रीफिंग। ईरान ने जवाबी हमलों में इजराइल पर आग की बरसात कर दी। तल अवीव और हाइफा पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। इजरायली जहाज SDN-7 क्रूज मिसाइल में तबाह। हिरशिबा केमिकल इंडस्ट्रीज पर भी ताबड़तोड़ मिसाइल हमले। सहूनी अफवाज के मराकज भी टारगेट। दिफाई निजाम मुकम्मल नाकाम। ईरान के अमरीका के USS ट्रिपोली पर भी हमलों का दावा। 1,40,00,000 गयूर ईरानी अवाम दिफाए वतन के लिए तैयार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का भी दिफाए वतन के लिए जान कुर्बान करने का आज़म। 1.5 करोड़ ईरानियों ने लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली। ट्रंप का अल्टीमेटम कबूल नहीं। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली घरों पर हमलों का उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अमरीका को 2 टोक पैगाम। ईरान का जवाब पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। इस्माइल बकाई की धमकी। ईरानी फौज के तर्जुमान का किसी सूरत अमरीकी दबाव में ना आने का ऐलान। दुश्मन अपने जराइम से ईरानी मुसल्लह अफवाज को कमजोर नहीं कर सकते। जिद्दोजहद जारी रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई का पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर का पासदारान इंक़लाब के इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह मेजर जनरल मजीद खादमी की शहादत पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार। मजीद खादमी को बहादुर करार दे दिया। पुलों को तबाह करने की अमरीकी धमकी के बाद ईरानी कौम बाहर निकल आई। जनूबी ईरान में वाक़ अहवाज ब्रिज पर सैकड़ों शहरी कई फीट तवील ईरानी परचम के साथ जमा।
کازنون شہر میں بھی پاور پلانٹ پر ایرانیوں کا سمندر امڈ آیا، انسانی زنجیر بنا کر امریکہ اور اسرائیل کو قوم کے اتحاد کا پیغام دے دیا۔ ایرانی عوام نے ٹرمپ کی پاور پلانٹس تباہ کرنے کی دھمکیاں ہوا میں اڑا دیں۔ ایرانی موسیقار کی بجلی گھر کے سامنے بیٹھ کر موسیقی کی دھنیں بکھیرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سعودی عرب اور بحرین کو ملانے والا پل کئی گھنٹوں کی بندش کے بعد کھول دیا گیا۔ سعودی حکام کے مطابق ایرانی حملوں کے خدشات پر پل پر ٹریفک احتیاطی تدابیر کے طور پر معطل کی گئی۔ 25 کلومیٹر طویل پل سعودی عرب اور بحرین کے درمیان واحد زمینی رابطہ فراہم کرتا ہے۔ ایران اور حزب اللہ کے اسرائیل پر حملے جاری، لبنان میں 48 گھنٹوں کے دوران 36 صہیونی فوجی زخمی ہو گئے، اسرائیل کی اب تک 10 فوجیوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق۔ قطر کے 2 LNG لے کے جانے والے بحری جہازوں کو پاسداران انقلاب نے روک دیا۔ 7 ملیشیا کے تجارتی جہازوں میں سے ایک کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی گئی۔ چین کے صدر شی جن پنگ عالمی صورتحال اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر نیا توانائی نظام بنانے کے خواہش مند، حکومت کو منصوبہ بندی کی ہدایت کر دی۔ جاپانی وزیر اعظم کا ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے کا اشارہ، امریکہ کے صدر سے رابطے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاکائچی کا پارلیمنٹ سے خطاب، جاپانی وزیر خارجہ کی ایرانی ہم منصب سے گفتگو، امن کے قیام پر زور۔ کانگریس میں ایرانی نژاد ڈیموکریٹک رہنما یاسمین انصاری کا وزیر دفاع پیٹ ہیگزیٹ کے مواخذے کا مطالبہ۔ یاسمین انصاری نے سویلین انفراسٹرکچر اور ایران کے خلاف دھمکیاں تباہ کن اور جنگی جرم قرار دے دی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری، امریکی خام تیل $115 فی بیرل ہو گیا، برطانوی برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $111 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امن قائم ہونے کے بعد بھی توانائی کی صورتحال معمول پر آنے میں ہفتوں مہینوں لگ سکتے ہیں، خلیجی ممالک سے ترسیلات زر پر بھی اثرات پڑیں گے، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت توانائی کی ضروریات سے متعلق جائزہ اجلاس، تیل کی رسد میں رکاوٹوں کے باوجود توانائی کا بحران پیدا نہیں ہوا، چیلنجز کے باوجود خلیجی ممالک کو برآمدات جاری ہیں، شہباز شریف کا خطاب، بیٹری توانائی سٹوریج سسٹم کے منصوبے پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، مشرق وسطی میں ثالثی کی کوششوں اور عالمی امن کے لیے کردار ادا کرنے پر پاکستان کی تعریف۔ اسلام آباد میں ایرانی سفیر سے امیر جماعت اسلامی کی ملاقات، امیر جماعت اسلامی کا استقامت اور شجاعت پر ایرانی قوم کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب میں کفایت شعاری کے اقدامات نافذ، تمام دکانیں، مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند ہوں گے، شادی ہالز اور ریسٹورنٹس رات 10 بجے بند کرنے کا حکم، سرکاری گاڑیوں کے فیول کوٹے میں 50% کمی کر دی گئی، نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی لگا دی گئی، کام کے اوقات کار ہفتے میں 4 دن تک محدود کر دیے گئے۔ کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر، کاروباری مراکز، ہوٹلز اور شادی ہالز کی جلد بندش کا فیصلہ بزنس کمیونٹی کے اتفاق رائے سے ممکن، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے ریلیف میں سندھ کو سب سے آگے قرار دے دیا۔ کفایت شعاری اقدامات پر عمل درآمد کے لیے بلوچستان حکومت کے سخت فیصلے، غیر متعلقہ افراد کے زیر استعمال سرکاری گاڑیاں واپس لینے کا حکم، سابق گورنرز، وزرائے اعلیٰ، وزراء، ارکان اسمبلی اور افسران سے گاڑیاں واپس لینے کی ہدایت، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے خلاف ورزی پر کارروائی کا حکم دے دیا، تمام سرکاری گاڑیوں کا آڈٹ ہوگا، ایندھن صرف تصدیق شدہ گاڑیوں کو جاری کیا جائے گا، دفتری اوقات کے بعد سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے ایشیائی ترقیاتی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات،
سہیل آفریدی کی ہیومن کیپٹل، روزگار اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری پر سرمایہ کاری پر بریفنگ۔ آئی ایم ایف کی جنگ کے تناظر میں مہنگائی کی خوفناک لہر کی وارننگ، تنازع جلد ختم ہو بھی جائے تو مہنگائی ضرور بڑھے گی، جنگ طویل ہوئی تو معیشت پر اثرات کہیں زیادہ شدید ہوں گے۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینا جارجیوا نے خبردار کر دیا، کہا جنگ سپلائی میں تاریخ کی بدترین رکاوٹ بن چکی ہے۔ پاکستان نے یورو بانڈ کے 1 ارب 30 کروڑ ڈالرز کی ادائیگی کر دی۔ حکام کے مطابق 30 ستمبر 2025 کو بھی 50 کروڑ ڈالر کی ادائیگی کی گئی تھی۔ لکی مروت میں پولیس موبائل کے قریب دھماکے سے 3 پولیس اہلکار اور 1 راہگیر زخمی۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے موبائل وین کو بارودی مواد کے ذریعے نشانہ بنایا، زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لاہور کی ٹیسٹ لیب میں لوٹ مار کرنے والا ڈاکو گرفتار، گرفتاری سی سی ٹی وی فوٹیج اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے عمل میں آئی۔ کراچی میں میٹرک امتحانات سے قبل ایڈمٹ کارڈ کا اجرا مکمل، طلبہ کو ایڈمٹ کارڈ جاری کرنے کے لیے 24 گھنٹے سروس فراہم کی گئی۔ ترجمان میٹرک بورڈ کا دعویٰ، چیئرمین بورڈ کے مطابق آئی ٹی سیکشن کی غفلت کی وجہ سے مسائل کھڑے ہوئے، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آئی ٹی میں جو بیٹھی ہیں اس میں ڈیولپر بھی ہیں، آئی ٹی کے ڈائریکٹر بھی ہیں، انہوں نے تھوڑا مس جج کیا چیزوں کو اپلوڈ کرنے میں، تو وہ تھوڑا اگر نہ کرتے تو ہم 7 تاریخ کو امتحان کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ ہاؤیور ان کی اس غفلت کی وجہ سے ہمارا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا جیم ہو گیا، اس کو ہم کریش کہیں، وہ ہو گیا۔ اس کی ریکوری کے لیے پھر میں نے وار فوٹنگ پہ ایکسپرٹس ہائر کیے اور ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کامیاب ہو گئے۔ پاکستان نے مسجد اقصی کی حیثیت تبدیل کرنے کی اسرائیلی کوششیں مسترد کر دی، عالمی برادری سے فوری اور مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ۔ ایران نے جاسوسی کے الزام میں گرفتار 2 فرانسیسی شہریوں کو رہا کر دیا، رہائی میں مدد دینے پر فرانس کا عمانی حکام سے اظہار تشکر۔ استنبول میں اسرائیلی قونصلیٹ کے بعد فائرنگ، 3 افراد ہلاک، 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ بی جے پی حکومت کے مذموم سیاسی عزائم کے لیے پاکستان کے خلاف گمراہ کن اور مضحکہ خیز الزامات، شکست سے خوفزدہ آسام کے وزیر اعلیٰ نے اندرونی سیاست میں بھی پاکستان کو گھسیٹ لیا، عوامی جذبات بھڑکانے کے لیے کانگریس کو پاکستانی ایجنڈے پر کام کرنے والی پارٹی قرار دے دیا۔ ماہرین کے مطابق بھارت میں الیکشن سے قبل پاکستان پر الزامات، فالس فلیگ آپریشن اور مسلمانوں کے خلاف زہریلی مہمات بی جے پی کا وتیرہ بن گئی۔ نامہ میں کینال برج پر آئل ٹینکر دھماکے سے پھٹ پڑا، کئی ٹینکرز جل کر راکھ، 4 افراد زخمی۔ پاناما کینال برج امریکی تجارت کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، کئی علاقوں میں ژالہ باری، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، گندم کی فصل کو نقصان کا خدشہ۔ گجرات میں موسلادھار بارش سے سڑکیں اور گلیاں دریا کا منظر پیش کرتی رہیں۔ ملتان، رحیم یار خان، لیا اور سیالکوٹ میں بھی بادل جم کر برسے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا پہلا مرحلہ مکمل، دوسرے مرحلے کا آغاز کل سے کراچی میں ہوگا۔ ایونٹ میں پہلی مرتبہ حصہ لینے والی راولپنڈیز اور حیدرآباد کنگز مین کو ابھی تک کوئی کامیابی نہ مل سکی۔